عزیزوں، میرا نام پادری فراز ملک ہے اور میں یوحنا آباد ابراہیم پریسبیٹیرین چرچ میں خدمت سر انجام دیتا ہوں۔ میری طرف سے آپ کی خدمت میں سلام قبول ہو۔ آئیے ہم آج کے ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے بہت دفعہ سنا ہوگا، جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ ہم بچپن سے گرجا گھروں میں یہ سنتے رہے ہیں، پڑھتے رہے ہیں اور بہت سی دفعہ خود بھی اس جملے کو بطور مثال پیش کرتے رہے ہیں۔ آئیے اس کی آج بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، سیاسی حالات دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ مسیح خداوند نے کیوں کہا۔ میرے ساتھ نکالیے متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 22واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے ہم 22ویں آیت تک پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہے، اس وقت فریسیوں نے جا کر مشورہ کیا کہ اسے کیوں کر باتوں میں پھنسائیں۔ اب یہ فریسیوں نے مشورہ کیا ہے کہ اسے کیوں کر باتوں میں پھنسائیں۔ یسوع کو پھنسانے کے لیے فریسی مشورہ کر رہے ہیں۔ اب فریسی کون ہوتے ہیں؟ فریسی شرع کے عالم ہوتے ہیں، یعنی بہت سے علماء بیٹھے، میں نہیں جانتا 4 تھے، 6 تھے، 10 تھے، 20 تھے، اور اتنے علماء بیٹھے اور اتنے عالموں نے بیٹھ کر ایک مشورہ کیا، میں بھی 2 گھنٹے مشورہ کیا، 3 گھنٹے مشورہ کیا اور پھر ایک سوال تیار کیا کہ جس کے وسیلہ سے مسیح خداوند ان کی باتوں میں پھنس جاتے۔ اور یہ انہوں نے کیا کیا؟ پس انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہیرودیوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ تو کسی آدمی کا طرفدار نہیں۔ اب انہوں نے فریسیوں نے مشورہ کیا، 2 گھنٹے واللہ عالم 4 گھنٹے کیا، اور ایک سوال تیار کر کے اپنے شاگردوں کو ہیرودیوں کے ساتھ بھیجا۔ ہیرودی کون ہوتے ہیں؟ ہیرودی ہیرودیس کی سپاہ، یعنی ہیرودیس کی پولیس ہے، اس کے سپاہی ہیں۔ اس کے شاگرد بھی اس کے سپاہیوں کو ساتھ لے کر آئے، پولیس کو ساتھ لے کر آئے، اور آ کے سب سے پہلے انہوں نے مسیح خداوند کی خوشامد کی، اور اس خوشامد میں انہوں نے آ کے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور سچائی کی بات کرتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ بڑا ایک ٹیکنیکل ورڈ تھا کہ تو کسی شخص کی، آدمی کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ پہلے آ کے انہوں نے خوشامد کی، اور اس کے بعد جو سوال فریسیوں نے، علماء نے، ان کے استادوں نے انہیں تیار کر کے دیا تھا، وہ سوال کیا، کہا، پس ہمیں بتا تو کیا سمجھتا ہے، کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ یہ سوال ان علماء نے تیار کیا، اور یہ سوال تیار کر کے اپنے شاگردوں کو بھیجا۔ سپاہی ساتھ تھے، اور آ کے انہوں نے پہلے خوشامد کی اور پھر یہ سوال کیا کہ کیا تو سمجھتا ہے کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں ہے؟ میرے عزیزو، عجیب سی بات ہے کہ اتنے علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پتہ نہیں کتنی دیر سوچ بچار کے بعد یہ سوال کیا کہ ٹیکس دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ یہ کون سا ایسا مشکل سوال تھا؟ اگر آپ کو بھی یہ کہا جائے کہ کیا بجلی کا بل دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، تو آپ بھی اس کا 2 ٹوک جواب دیں گے
یا تو کہیں گے ہاں جی دینا چاہیے، ہم بجلی استعمال کرتے ہیں دینا چاہیے، یا کہیں گے نہیں دینا چاہیے۔ یہ ایسا کون سا مشکل سوال تھا؟ اس میں پھنسانے والی بات کون سی تھی؟ کیا ضرورت تھی کہ اتنے علماء بیٹھتے اور اکٹھے ہو کر سوچ و بچار کرتے اور یہ سوال تیار کیا؟ جی اس میں واقعی ایک بہت ہی پھنسانے والی بات تھی۔ بات یہ تھی کہ یہ اس وقت کے ہم پولیٹیکل حالات کو اس جگہ کے، اس فلسطین کے جہاں یسوع مقیم تھا، اس کے سیاسی حالات کو سمجھیں۔ یہ ملک تھا بنی اسرائیل کا، یہاں رہتے اسرائیلی تھے، لیکن اس ملک پر حکومت رومنز کی تھی، رومیوں کی حکومت تھی، اور رومی جو ہے وہ بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے اپنے ہی ملک میں رہنے کا ٹیکس یعنی جزیہ وصول کرتے تھے۔ اب یہودیوں میں ایک بڑی نفرت تھی اس بات کی کہ یہ ہم پر حکومت کرتے ہیں، ہم اپنے ہی ملک میں رہتے ہیں اور ہم سے اپنے ہی ملک میں رہنے کا یہ ٹیکس بھی وصول کرتے ہیں اور ہم پہ رول بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا یہودی جو تھے اس بات سے سخت نالاں تھے اور وہ یہاں سے رومنز کو نکالنا چاہتے تھے۔ وہاں دو پولیٹیکل گروپس تھے۔ ایک گروپ تھا جسے کہتے ہیں محصول لینے والا۔ رومنز نے محصول لینے کا، ٹیکس لینے کا طریقہ کار یہ مقرر کیا ہوا تھا کہ اس حکومت نے چند غنڈہ گرد عناصر، چند کونسلر ٹائپ، بدماش ٹائپ لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ جیسے متی ایک محصول لینے والا ہے، آپ زکئی کو دیکھتے ہیں کہ وہ محصول لینے والوں کا سردار تھا۔ یہ چند کوئی ایسے لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے، یہ بھی یہودی ہی تھے، لیکن اپنی ہی قوم سے یہ ٹیکس وصول کر کے آدھا رومن گورنمنٹس کو دیتے اور آدھا اپنے پاس رکھ لیتے۔ اسی لیے جو بنی اسرائیل تھے وہ ٹیکس لینے والوں کے شدید مخالف تھے، انہیں غدار قوم سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا حرام اور گناہ جانتے تھے۔ آپ جانتے ہیں مسیح خداوند کے الزامات میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ یہ محصول لینے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور کھاتا پیتا ہے۔ ایک تو یہ گروپ تھا محصول لینے والوں کا، ایک دوسرا پولیٹیکل گروپ تھا جسے کنانی کہتے ہیں۔ اگر آپ مسیح خداوند کے شاگردوں میں سے دیکھیں گے تو آپ کو دو نام ملیں گے، ایک متی محصول لینے والا اور دوسرا شمعون کنانی۔ یہ کنان ملک کی بات نہیں ہے، یہ کنانی ایک پولیٹیکل گروپ تھا جو چاہتے تھے کہ رومنز کو بازور شمشیر اس ملک سے خارج کیا جائے اور اپنی یعنی بنی اسرائیل کی اپنی ہی حکومت قائم کی جائے۔ وہ کیسر کو ٹیکس دینے کے شدید مخالف تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں نہ ٹیکس جمع کرنا چاہیے، جو ٹیکس جمع کرتا ہے یعنی محصول لینے والا ہے وہ غدار قوم ہے، ہمیں اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھنا اور ہمیں ٹیکس بھی نہیں دینا چاہیے۔ اور اس لیے وہ وہاں اکٹھے تھے۔ موقع محل یہ تھا کہ جن علماء نے اپنے شاگردوں کو بھیجا، انہوں نے ایک موقع محل دیکھ کر
اپنے شاگردوں کو بھیجا یسوع کے پاس، یہ اس وقت بھیجا جب مسیح خداوند کے پاس بہت سے فریسی، بہت سے حب الوطن، جو بہت سے یہودی موجود تھے، اور انہوں نے آ کر یہ سوال کیا، پہلے تو خوش آمد کی اور پھر یہ سوال کیا کہ کیا قیصر کو ٹیکس دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ مسیح خداوند کے لیے مشکل یہ تھی، پھنسانے والی بات یہ تھی کہ اگر مسیح خداوند یہ کہتے کہ ٹیکس دینا چاہیے تو یہ جو 7 یہودی وہاں جمع غفیر تھا وہ سارے یسوع کے خلاف ہو جاتے اور اسے غدار سمجھتے، اور سمجھتے کہ یہ بھی ٹیکس لینے والوں کا ساتھی ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا حرام سمجھتے، گناہ سمجھتے۔ اور اگر مسیح خداوند یہ کہتے کہ قیصر کو ٹیکس دینا چاہیے تو ہیرودی یعنی پولیس ساتھ تھی، وہ اسی وقت یسوع کو غداری میں یعنی حکومت کے خلاف غداری کے الزام میں گرفتار کر لیتے۔ لہذا مشکل تھا کہ وہ یسوع کو دونوں صورتوں میں یہ کہنا کہ ٹیکس دینا چاہیے یہ بھی مشکل تھا، اور یہ کہنا کہ ٹیکس نہیں دینا چاہیے یہ بھی مشکل تھا۔ یسوع نے ان کی شرارت جان کر کہا کہ جزیے کا سکہ مجھے دکھاؤ۔ وہ ایک سکہ لے کر آئے، اس وقت کرنسی کاغذی نوٹ نہیں تھے، اس وقت دھاتی کرنسی تھی، اور وہ لے کر آئے اور اس کے اوپر قیصر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ یسوع نے کہا کہ یہ قیصر کا ہے، یہ فوٹو قیصر کی بنی ہے، یہ قیصر کو دے دو، اور جو خدا کا ہے یہ خدا کا۔ تو انہوں نے پوچھا نہیں تھا، یسوع نے ایک اضافی سا جواب اس لیے دیا کہ وہاں دراصل 2 سکے تھے، ایک روزگار حیات کا سکہ تھا جس سے عام خرید و فروخت ہوتی تھی اور وہی جزیہ دیا جاتا تھا، اور ایک ہیکل کا جزیہ تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم ہیکل میں ہدیہ ڈالیں اور اس پر قیصر کی فوٹو بنی ہو، یہ ممکن نہیں ہے، اور انہوں نے ایک سونے کا سکہ بنایا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا آفتاب صداقت، اور وہ ہدیے کا سکہ وہ ہیکل میں ڈالتے تھے، اور وہ پھر وہاں سونار بھی بیٹھے ہوتے تھے، پھر وہ ایکسچینج کر لیتے تھے۔ سونار ایکچولی منی چینجرز تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یسوع کے القابات میں سے ایک لقب آفتاب صداقت بھی ہے۔ اگر آپ ملاکی کے آخری باب میں دیکھیں گے تو لکھا ہے کہ آفتاب صداقت طلوع ہوگا اور اس کے کرنوں میں شفا ہوگی۔ یہودی جو بہت سے یسوع کو نہیں مانتے تھے، بڑی قدرت کی بات اور بڑی ایک حیرانی کی اور معجزانہ بات ہے کہ ہیکل میں وہ بھی یسوع کے نام کا ہی سکہ ڈالتے تھے۔ خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت دے۔